ظفر بھائی دیکھیے، ہم کراچی کے مسائل کے اوپر پریشان اور پھر اس کے بعد میں ہمارے پاس اسلام آباد سے، پنجاب سے، لاہور سے ایسی خبروں کا آنا. ایک طرف ریپ کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ پنجاب میں ہو رہا ہے، 1000 سے اوپر کیسز ہیں. ہم اگر کراچی کی بات کریں، میں چونکہ دونوں واقعات کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، اس سے سوال آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. فیکٹس اینڈ فگرز کچھ اس طرح کے ہیں ظفر بھائی کہ کراچی میں، یہاں سندھ میں ہی پہلے 150 بچہ گمشدہ ہوتا تھا، اب 700 سے اوپر ہے اعداد و شمار. اور اس میں وہ ریپ کی کمپلینس تو بہت تھوڑی سی ہیں، لیکن معاملہ وہی ہے کہ رپورٹ نہیں ہوا. دونوں سچویشنز آپ کے سامنے، دونوں واقعات آپ کے سامنے، اور پھر وزراء کے بیانات آپ کے سامنے. ہیش ٹیگ چلانے سے فرق پڑے گا؟ دیکھیں، اس وقت بالکل ہم خود بہت پریشان ہو گئے تھے جب ہم نے سی سی پی او صاحب کا اسٹیٹمنٹ سنا. انہوں نے باتیں کی، بہت حیرت انگیز باتیں تھیں. مطلب ان کو شاید ایسا لگ رہا تھا کہ یہ صرف عوام کے ساتھ ہی اس آگ میں صرف عوام نے جلنا ہے پاکستان. ان کو ایسا نہیں لگتا کہ کبھی خدا نہ خواستہ یہ آگ حکمرانوں کے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے. ان کو کچھ ایسی فیلنگز نہیں تھیں. جن کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کی مست شدہ لاشیں ان کے گھروں پہ پہنچ رہی ہیں، وہ زندگی بھر کے لیے پوری فیملیاں مر رہی ہیں. بالکل. ان کا سی سی پی صاحب کا یہ کہنا کہ جی وہ اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ کیوں نہیں نکلی، تو ٹھیک ہے، ہم نے تو یہاں پر لاشوں کے ساتھ بھی دیکھا ہوتے ہوئے. ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب اگر کوئی عورت مر جائے تو اس کے گھر کے مردوں کو بھی اس کے ساتھ دفنایا جائے اس کی سیکیورٹی کے لیے. تو بات یہ جن کی ذمہ داریاں تھیں، آج کی اس وقت تک جب ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں، کسی ایک شخص کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا. اس وقت عہدے سے نہیں ہٹایا گیا. کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہے، کمیٹی کا ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے ان کو. ظفر مجھ سے سنا نہیں گیا یہ کہ جس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی ماں بیٹیوں کو مت نکالو، خیال رکھو. کہاں نہیں نکالو، ان سے پوچھنا چاہیے تھا. جنگل میں رہ رہے ہیں ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ ہم درندوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں، ہم جانوروں میں رہ رہے ہیں. اور آپ ہو کون؟ اور آپ کاہے کے لیے پھر بھائی؟ بس سیدھی بات، آپ ٹیکس لے رہے ہو یا نہیں؟ ہاں یا نہ، دو باتیں کریں. اگر آپ ٹیکس لے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں محفوظ نہیں ہیں، تو آپ کو تو جتنے لوگ ہیں سب ریزائن دیں جائیں، دوسری بھرتیاں کی جائیں، تیسری بھرتیاں کی جائیں. کراچی میں نہیں ہے پیچھے سے رینجر سنبھالنے کے لیے معاملات، تو بھائی جب کسی سے نہیں سنبھل رہا ہٹو، دوسرے لوگ آگے سنبھال لیں گے معاملات. ظفر بھائی اسی موٹر وے والے کیس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ وہاں سے کراسنگ بائے ایک گاڑی گزر رہی ہے اور انہوں نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ یہاں ایک خاتون کو مارا پیٹا جا رہا ہے، پلیز اس جگہ پہنچیں. لوکیشن ٹریس کی گئی اور پھر پہنچے. انویسٹیگیشن ابھی چل رہی ہے، بہت کچھ سامنے آنا رہتا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ بہت احتیاط کا خیال بھی کیا جا رہا ہے اس کے اندر، بہت اچھی بات ہے. یہ غیر ذمہ دارانہ بیانات اور یہ رویے، یہ تو ایک سوچ کے عکاس ہے. لیکن پرابلم اتنا ہے کہ ایک شہری نے اپنا فرض ادا کیا، اس سے زیادہ شہری کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں جس وقت یہ واقعہ، جو متاثر ہو رہا ہے وہ اسلحہ رکھ کے گھومے، اور جو دیکھتے ہوئے جا رہا ہے وہ بھی اسلحہ رکھ کے گھومے. جو متاثر ہوا وہ تو زندگی بھر متاثر ہوتا رہے گا. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، پہلی بات یہاں کمپلین کرنے کا حوصلہ کسی میں نہیں ہے. اگر کسی کے ساتھ یہ ظلم یا بربریت ہو گئی، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا، چاہے جتنا پڑھا لکھا ہو، کہ وہ ایک کمپلین آگے کرے. اس نے اسی معاشرے میں زندہ رہنا ہے، انہی رشتوں میں زندہ رہنا ہے، وہی پھپھی، وہی چچا، وہی ماموں، اور اپنی اس بہن بیٹی اس کی یا تو شادی ہونی ہے. ظفر بھائی سوری بات کر رہی آپ کی، میرا ایک سوال اور لے لیں. مجھے بتائیے، اتنا آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، اتنی ٹریجڈیز آپ دیکھتے ہوئے آئے، لوگوں کو سنبھالتے ہوئے آئے، یہ بچے سنبھلیں گے؟ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے. یہ خاتون سنبھلے گی؟ ارے یہ دنیا کی تاریخ میں ایسا آپ نے کبھی سنا کہ 11 سال کے بچے کے سامنے اس کی ماں کے ساتھ درندگی ہو جائے؟ میں ابھی اس فیملی کو دیکھ رہا ہوں جس کی 5 سال کی بچی کی لاش ظلم کے بعد لاش مسخ کر دی گئی. مسخ کیوں کر دی؟ وہ کون سا تم تجربہ کرنے جا رہے تھے؟ تم کیا سمجھ رہے تھے لاش پگھل جائے گی، گل جائے گی؟ تو ان ماں باپ کا کیا حوصلہ ہے؟ بات صرف اتنی سی ہے، حکمرانوں کے دل بہت سخت ہیں، ان کو نہیں فکر عوام کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے.